گلگت بلتستان کی پولیس زمان پارک میں کس قانون کے تحت ادھر ہے اور اسلام آباد پولیس کے ساتھ تصادم میں کیوں ہے؟ یہ سوال تو گلگت بلتستان کی عدالتوں کا ہے، اس سے پوچھیں۔ پولیس والا مرتا ہے، جی بی پولیس کے جوان کی فائرنگ سے وہاں پر کوئی پولیس والا مرتا ہے، یا وہاں کے پولیس کی فائرنگ سے جی بی کا کوئی جوان مرتا ہے، تو ہمارا مجرم خالد خورشید، ہمارا مجرم عمران نیازی ہے۔ میں گلگت بلتستان کے پولیس کے جتنے سپاہی ادھر موجود ہیں ان کو پھر میں گزارش کروں گا، یہ ناجائز احکامات آپ کو پاس کیے جا رہے ہیں۔ آئی جی پی کا بھی یہ حکم نہ مانے کہ وہاں پہ کھڑے ہو کے ریاست کے ساتھ ٹکرائیں، آپ واپس آ جائیں۔ وہاں پہ رہنا آپ کے فیملی کے اوپر بہت بڑا سوال، ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر ہو جاتی ہے، کل کو ایف آئی آر ہو جاتی ہے، پولیس والا کسی ایف آئی آر میں چارج ہو جاتا ہے، اس وقت تو خالد خورشید نظر ہی نہیں آئے گا، عمران نیازی بھی نظر نہیں آئے گا، یہ آئی جی پی بھی نظر نہیں آئے گا۔ پھر اس کو عدالتوں کے اندر جو دھکے ہوں گے، جو سزائیں ہوں گی، اس سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کھڑا کریں اور گلگت بلتستان واپس آ جائے، اپنے جورسڈکشن میں آ جائیں، ریاست کے ملازم بنیں، کسی سیاسی جماعت کے ملازم نہ بنیں۔ وہ کسی سیاسی جماعت کے ملازم نہیں ہیں، وہ ریاست پاکستان کے ملازم ہیں، اور ریاست پاکستان کے پولیس کے ساتھ ان کا ٹکراؤ، خالد خورشید بہت زیادہ بھیانک کام کر رہا ہے، اس کے بہت برے نتائج ہوں گے، اس سے باز آ جائے۔ گلگت بلتستان کے جو جوان ہیں ان کو واپس گلگت بلتستان منتقل ہونا چاہیے۔ اور یہ میں چیف جسٹس سے سوال پوچھوں گا، اس کو مطلب یہ جس ارینجمنٹ کے تحت اس کو اس منصب پہ بٹھایا گیا ہے، وہ کوئی عوامی طاقت سے اس منصب کے اوپر نہیں ہے، نہ اس کی کوئی ول ہے، نہ کوئی اسٹرینتھ ہے۔ گلگت بلتستان کے لوگوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، پاکستان کے ساتھ الحاق کیا ہے، اور جب اس کو سوٹ نہیں کرے گا تو اس دن مطلب بغاوت کا نعرہ لگائے گا، وزیر اعلیٰ ہونے کے باوجود بغاوت کا نعرہ لگائے گا۔ تو یہ نعرے لگانے کی بجائے وہ اپنی تنخواہیں، پریویلیجز، جو مفادات مراد، جو گلگت بلتستان کے عوام کے اوپر جو ظلم ہے پچھلے 2.5 سال سے، اس کا حساب دے۔ ہم نے تو اس کا حساب لینا ہے۔ 47 ارب روپے پچھلے سال کھا چکا ہے، اس سال کا 47 ارب روپے کہاں گئے؟ یہ جس طرح گلگت بلتستان کے وسائل کو نوچ رہا ہے، اس کا حساب کتاب کرنے کی بات کریں، وہ چھوڑ دیں، وہ اپنی کیا بات کرتا ہے۔ گلگت بلتستان کی جو اسمبلی ہے، یہ پچھلے 6 مہینے سے اس پہ تالہ بندی ہے۔ گلگت بلتستان کی کیبنٹ پہ تالہ بندی اس لیے ہے کہ گلگت بلتستان کی کیبنٹ زمان پارک کی چوکیداری میں ہے، اور ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کی جعلی ڈگری کا کیس ہے، اس کے اوپر فیصلہ آنا ہے، اس لیے اس نے عدالتوں کے کام کو روکنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست دے کے گلگت بلتستان کی عدالتی نظام کو مطلب سبوتاژ کرنے کے لیے اسٹے لیا ہوا ہے۔ تو وہ گلگت بلتستان کی حکومت پہ بھی تالا لگانا چاہتا ہے، اسمبلی پہ بھی تالا لگانا چاہتا ہے، اور وہ گلگت بلتستان کے عدالتی نظام پہ بھی تالا لگانا چاہتا ہے، تاکہ اس کی جعلی ڈگری کا کیس کا فیصلہ نہ ہو سکے۔ تو ہم گزارش کریں گے کہ جعلی ڈگری کا کیس کا فیصلہ کیوں نہیں ہوتا ہے، محفوظ فیصلہ اناؤنس کیوں نہیں ہوتا ہے، اس کو اناؤنس ہونا چاہیے۔ فرض کریں میرے پاس 10,000 لوگ ہیں، تو 10,000 لوگوں کی بنیاد پر میں اپنی جائز گرفتاری سے اجتناب کروں؟ بھائی یہاں پہ یہ سوال ہی نہیں ہے، الیکشن کا سوال ہی نہیں ہے، یہاں پہ عمران خان کی گرفتاری ہے، وارنٹ آف ارسٹ جاری ہوا ہے، گرفتار ہونا چاہیے۔ اعتزاز احسن کو بھی کہنا چاہیے، حوصلہ دینا چاہیے کہ عمران خان گرفتاری دے دے، وہاں پہ تو اعتزاز احسن صاحب کی کوئی بات نہیں آ رہی۔ باقی رہا سوال الیکشن کا، تو الیکشن جو ہے وہ اپنے ڈیو ٹائم پہ ہو رہے، اس الیکشن کے اندر کسی نے کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی۔ کے پی کے گورنر نے بھی ڈیٹ دے دی، وزیر اعظم صدر پاکستان نے بھی ڈیٹ دے دی، الیکشن پروسیس شروع ہو چکا ہے، دا گز دا میدان، الیکشن بھی ہوگا، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ کیا ایشو ہے؟ اپیلیٹ کورٹ کا جسٹس ریٹائر ہو گیا، چیف جسٹس ریٹائر ہو گیا، جو قائم مقام تھے پہلے اپنا شکیل صاحب، پھر اب اس کا دوبارہ سے کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کو اس کی اسمبلی گئی ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ کی جماعت کے ایک اور ایڈوکیٹ کی بھی اسمبلی جج بننے کے لیے گئی ہے۔ تو اس صورتحال میں جب سپریم کورٹ میں ایک پروسیجر کے تحت اپائنٹمنٹس کے لیے چیف منسٹر صاحب وہاں پہ گئے ہیں، آپ اعتراض کس بات کا کر رہے ہیں؟ گورننس آرڈر کے اندر تو جی پی گورنمنٹ کو بھی اس کے اندر مشاورت میں شامل کرنے کی بات کی گئی ہے، اور اس کے اندر پھر گورنر براہ راست بھی وزیر اعظم کو اسمبلی بھیجنے کی بات کی گئی ہے۔ اس سچویشن میں آپ کو اس بات سے زیادہ مسئلہ کیوں ہے؟ ماضی میں بھی تو یہ چیف اپیلیٹ کورٹ جو ہے وہ بن رہا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گلگت بلتستان ذکر کے ہمیں بتائے کہ وہ مطلب گلگت بلتستان پولیس کا آئی جی پی ہے یا پی ٹی آئی کا ورکر ہے، یہ اس نے جواب دینا ہے کہ آپ کی تمام پولیس کی کنٹینجنسیز اس وقت مطلب جو زمان پارک میں جن کا تحفظ کر رہی ہیں، گلگت بلتستان کے اندر اتنے سارے مفرور ہیں، کسی کیس کے اوپر کوئی پراگرس نہیں ہے۔ گلگت بلتستان کے اندر اس وقت بھی کم از کم 1,000 سے زیادہ
مقدمات کے اندر مفرور مختلف جگہوں میں ہیں، ان کے اوپر تو حکومت کی ریڈ نظر نہیں آتی، اس کے اوپر تو مطلب پولیس کی کوئی کارروائی نظر نہیں آتی، لوگ مر رہے ہیں، لوگ رو رہے ہیں، لوگ واہ ویلا کر رہے ہیں۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہے نا کہ آج مطلب چیف سیکرٹری ہوم سیکرٹری دیامر گئے، لا اینڈ آرڈر سچویشن کے اوپر 100 سوالات ہیں، ہمیں کہیں پر آئی جی پی صاحب نظر نہیں آتے، گلگت بلتستان کے اندر آئی جی پی صاحب نظر نہیں آتے۔ اگر آئی جی پی صاحب نے زمان پارک کی ہی ذمہ داری ادا کرنی ہے، زمان پارک کی سیکیورٹی کرنی ہے، تو مہربانی کر کے گلگت بلتستان کی آئی جی شپ سے استعفیٰ دے دیں اور زمان پارک کی ذمہ داری اٹھا لیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو زمان پارک کی سیکیورٹی کا انچارج بنانا ہے تو عمران خان سے ایک نوٹیفیکیشن کرائیں اور زمان پارک منتقل ہو جائیں۔ ایکشن ہونا چاہیے، اور گندم کے اوپر بھی اسپیشل ایکشن لے لیں تاکہ گلگت بلتستان میں جو آمدہ قحط کا ماحول ہے وہ کم از کم نہ ہو، اور کل کو لوگ ہیو اینڈ کرائی میں نہ پڑ جائیں۔ اور میں گلگت بلتستان سے لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ کے تمام مشکلات کا جو مجرم ہے وہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان ہے، وہ گلگت بلتستان میں موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے گندم کی سپلائی میں بہت زیادہ مشکلات آ رہی ہیں۔ گندم کو وہاں سے پرچیز کر کے گلگت بلتستان منتقل کر کے لوگوں تک مہیا کرنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ خالد خورشید صاحب ہیں، وہ زمان پارک سے گلگت بلتستان نہیں آ رہے، جس کی وجہ سے وہ جو 2.5 ارب روپے ریلیز ہوئے ہیں وہ گلگت بلتستان منتقل نہیں ہو پا رہے ہیں، اور آگے جو قلت پیدا ہو رہی ہے، گندم کا جو کرائسس پیدا ہو رہا ہے، اس میں بہت زیادہ مشکلات کا جو سامنا کرنا پڑے گا۔ اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا کرنا چاہتا ہے، ایک ایسے حالات پیدا کرنا چاہتا ہے جس سے مطلب لوگوں کے جذبات بڑک جائیں، اور مطلب اس طرح کا ماحول پیدا ہو کہ پھر انڈین چینلز کو موقع ملے اور گلگت بلتستان اور پاکستان کے اندر تصادم کی کیفیت کو انٹرنیشنل خبریں بنانا چاہتا ہے۔ امجد صاحب، بہت شکریہ۔ آئی جی پولیس نے بھی اس کو ٹیک اپ کیا ہے کہ زمان پارک کے اندر جی بی پولیس لڑ رہی ہے، تو جی بی پولیس کس کے خلاف لڑ رہی ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف لڑ رہی ہے، اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ کورٹ کے خلاف لڑ رہی ہے، اسلام آباد کی پولیس کے خلاف لڑ رہی ہے، پنجاب کی پولیس کے خلاف لڑ رہی ہے، تو کیوں لڑ رہی ہے؟ اس کو شیلڈ کیوں بنایا جاتا ہے؟ اس کو ٹول کیوں بنایا جاتا ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی اور راستے نہیں تھے کہ گلگت بلتستان کی پولیس کو استعمال کریں؟ ہم قربانی کے بکرے آئے، تو کل کو جو نزلہ ہوگا اس کے ریپرکشنز ہوں گے۔ میں یہی کہتا ہوں ان ریپرکشنز میں ہمارے ان جوانوں کو ذمہ دار ٹھہرانے کی بجائے اس اتھارٹی کو ذمہ دار ٹھہرائیں۔